الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ درجہ مدنی مقابلے جاری ہیں۔ درجہ مدنی میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ 16 میں سے ہوا 8 ٹیموں کا مدنی انتخاب اور وہ آگے کی جانب بڑھ گئیں، اور 8 ٹیمیں جو آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں ان کو مزید ایک موقع اور دیا گیا۔ پہلا مدنی مقابلہ ہوا، اس میں جو ٹیمیں آگے نہ بڑھ سکیں اور ان کو موقع مل چکا ہے، اس میں شامل ہیں خانپور، سکر، گلزار طیبہ، سرگودا، باب المدینہ کراچی۔ اس میں سے 2 ٹیموں کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے، جس میں سکر اور گلزار طیبہ شامل ہیں۔ اب دوسرا مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ عزوجل 4 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پہلا مدنی مقابلہ ہوگا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور مظفر آباد کشمیر کے طلبہ کے درمیان، اور دوسرا مدنی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل ٹھٹہ اور سبی بلوچستان کے طلبہ کے درمیان۔ تو ہم پہلا مدنی مقابلہ شروع کرنے جا رہے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور مظفر آباد کشمیر کے طلبہ کے درمیان۔ آئیے پہلے طلبہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ میرا نام غلام مرتضیٰ قادری ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام میں پڑھتا ہوں۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ دوسرے طالب علم مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ میرا نام محمد حسن رضا، میرے والد صاحب کا نام محمد جہانگیر اتاری، میں مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد میں پڑھتا ہوں۔ حسن بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد سجاد اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام مولا بخش ہے، میں جامعۃ المدینہ کوٹ ادو میں پڑھتا ہوں۔ سجاد بھائی، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ مظفر آباد کشمیر کے محمد انتظار حسین اتاری، میرے والد صاحب کا نام محمد افتخار حسین اتاری، میں جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ انتظار بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ دوسرے طالب علم۔ میرا نام سید غوث احمد بخاری ہے، میرے والد صاحب کا نام ابرار حسین شاہ ہے، میں جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ سید صاحب غوث احمد بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ تیسرے طالب علم۔ میرا نام توقیر احمد اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام ہادم حسین ہے، میں جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ توقیر بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کا طریقہ کار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں کہ آج ہم اپنے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ 3 سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے۔ نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 شعر مکمل کیجئے، نمبر 3 سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، دونوں ہی ٹیموں سے 4 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو ملیں گے 2 نمبر، یعنی ٹوٹل آپ 8 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلے بڑھ رہے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کی جانب۔ وہ کون سی محفل ہے جس کی برکت سے سال بھر گھر میں برکت رہتی ہے؟ وہ کون سی مقدس پاکیزہ محفل ہے جس کی برکت سے سال بھر میں گھر میں برکت رہتی ہے؟ محفل میلاد جو ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے۔ محفل میلاد، محفل میلاد، اور کیا ہے؟ ربیع النور شریف کے مہینے میں ہوتی ہے۔
محفل میلاد شریف کی برکت سے سال بھر گھر میں برکت رہتی ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت سالہ سال مناتے رہیں گے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ پہلا سوال کشمیر آپ کی جانب، بہشت کس چیز کا نام ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت جواب دینے کے لیے۔ بہشت کس چیز کا نام ہے؟ بہشت جنت کا نام ہے۔ جنت کو ہی بہشت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ دوسرا سوال آپ کی جانب، کیا یہ درست ہے کہ امیر علیہ سنت باپا جانی نے اپنے گھر میں کوئی گدیلا رکھا نہ کوئی پلنگ؟ باپا جانی کے گھر میں کوئی بیڈ وغیرہ ہے یا کوئی پلنگ وغیرہ؟ سنتے ہیں کہ یہ چیزیں باپا جانی کے گھر میں نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ درست ہے، امیر اہل سنت کے گھر میں نہ کوئی گدیلا ہے نہ پلنگ، کیونکہ آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی زمین پر اور کبھی چٹائی پر ہی آرام فرماتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی جانب دوسرا سوال، امیر اہل سنت باپا جانی جب سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوتے ہیں تو کیا کیا دعا فرماتے ہیں؟ جی، باپا جانی جب مدینے جاتے ہیں، سنہری جالیوں کے روبرو جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ 25 سیکنڈ کا وقت۔ جی، امیر حسن دامت برکاتہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے دربار انوار پر حاضر ہو کر نہ ہی کسی دنیا کی دولت کا مطالبہ کیا، بلکہ آقا علیہ السلام کے عشق میں رونے والی آنکھیں اور ان کی محبت میں تڑپنے والا دل کی دعا مانگی۔ اور ایک اور چیز ہے، تڑپنے والا دل، آپ کے غم میں رونے والی آنکھیں۔ آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کبھی دنیا کی ذلیل دولت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنے والا دل، آپ کے غم میں رونے والی آنکھیں اور ایمان و عافیت پر مدینہ شریف میں موت نصیب ہونے کی دعا کی۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں۔ تفصیل سے آپ جواب نہیں دے سکے، لیکن آپ نے کچھ جواب دیا تو ہم آپ کو 1 نمبر دیتے ہیں۔ اب تیسرا سوال آپ کی جانب، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، لیکن انداز کچھ تبدیل ہوگا کہ اب جو سوال کیا جائے گا اگر جواب نہیں آتا تو آپ ہم سے آپشن لے سکتے ہیں۔ 3 اشارے ہوں گے، اس میں سے 1 جواب درست ہوگا۔ اگر اشارے کے بعد آپ نے جواب دیا تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اشارے کے بغیر جواب دیا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ سوال آپ کی طرف یہ ہے، یغفر اللہ لنا ولکم کس وقت کی دعا ہے؟ دو مواقع پر شاید یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو تحریر ہے آپ نے وہ بتانی ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، 2 مسلمانوں کے مصافحہ کرتے وقت پڑھنے کی دعا۔ آپ نے جواب دیا مصافحہ کرتے وقت کی دعا ہے۔ کس طرح؟ جب 2 مسلمان مصافحہ کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا مصافحہ کرتے وقت کی دعا ہے۔ جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو اس طرح جواب ہو گیا آپ کا بالکل درست۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ کشمیر کے طلباء، سوال آپ کی جانب بیٹا یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنی دیر نیند فرماتے تھے؟ آپشن ہیں آپ کے پاس، اشارے ہیں آپ کے پاس، آپ لے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی روزانہ کتنی دیر آرام فرماتے تھے؟ وقت بھی آپ کا اختتام ہو رہا ہے۔ آپشن 4
یا 4.5 گھنٹے؟ 3 یا 3.5 گھنٹے؟ 1.5 یا 2 گھنٹے؟ 4, 4.5, 3, 3.5, 1.5 یا 2 گھنٹے؟ 1.5 یا 2 گھنٹے۔ 1.5 یا 2، ایک غلطی پہلے ہو چکی ہے۔ آپ نے جواب دیا 1.5 یا 2، اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی آپ کی جانب مدینہ الاولیاء ملتان شریف، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ ایران کے شہر سہرورد میں۔ آپ نے جواب دیا ایران میں آپ کا مزار ہے، لگ رہا ہے پڑھ کر آئے ہیں اس لیے درست جواب دے دیا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی کشمیر کے طلبہ آپ کی جانب قصیدہ بردہ شریف کے مصنف کون ہیں؟ نام بتائیے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، قصیدہ بردہ شریف کس نے لکھا ہے؟ مشورہ جاری ہے، دیکھیے جی مشورے میں کیا طے پا رہا ہے، لیکن پریشانی ہو گئی، اشارے ہیں، اگر پکا ہے تو جواب دے دیں، اگر پکا نہیں ہے تو آپ اشارے لے سکتے ہیں۔ سید صاحب سمجھا رہے ہیں، انتظار صاحب کیا؟ قصیدہ بردہ شریف، جی قصیدہ بردہ شریف۔ یہ امام محی الدین۔ آپ نے جواب دیا امام محی الدین، اور آپشن آپ کے پاس یہ تھے حضرت کبیر بن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام غزالی، حضرت علامہ شرف الدین محمد بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت علامہ شرف الدین محمد بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے۔ جو آپ نام لے رہے ہیں وہ تو آپشن میں بھی نہیں ہے۔ جی شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے انتظار بھائی کو، جو مانا نہیں کہنا، نہیں کچھ بول رہے تھے آپشن لے لیں، آپشن لے لیں، نہیں؟ چلیں جی فیصلہ ہو چکا ہے اس سیگمنٹ کے اختتام پر، یہ سیگمنٹ میں کون آگے کی جانب بڑھا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کشمیر کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے، مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ نے 8 میں سے 8 نمبر حاصل کیے۔ 3 نمبر سے آگے ہیں ہمارے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ طریقہ کار یہ ہوگا، دونوں ہی ٹیموں سے 2 اشعار معلوم کیے جائیں گے۔ طریقہ کار کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ درست جواب دینے والے کو ملیں گے 2 نمبر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ دو اشعار ہوں گے اور کسی بھی 2 طلبہ کا ہوگا مدنی انتخاب شعر بتانے کے لیے۔ آپ کی طرف سے کس کا انتخاب ہو رہا ہے؟ نہ مشورہ ہوگا نہ اشارہ۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کس کا انتخاب ہوا ہے؟ سجاد بھائی اور حسن رضا کا انتخاب ہوا ہے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، کشمیر کے طلبہ نے 1 نمبر حاصل کیا۔ یوں ٹوٹل اسکور ہوا ہے کشمیر کے طلبہ کا 6 اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ 8۔ ابھی بھی آگے کی جانب ہے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ، 2 نمبر کا فرق ہے۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے
سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ہی ٹیموں سے 3 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو ملیں گے 2 نمبر. تو شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اسکرین پر آپ کو 1 سے لے کر 6 تک کے نمبر دکھائے جائیں گے. آپ نے کسی بھی نمبر کا انتخاب کرنا ہے. تو پہلے بڑھتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے غلام مرتضیٰ کی جانب. مشورہ نہیں کر سکتے؟ جی دکھائیے 6 نمبر. جی غلام مرتضیٰ. نمبر 1. نمبر 1 کا انتخاب ہوا غلام مرتضیٰ کی طرف سے. حدیث شریف میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ جی حدیث شریف میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ غلام مرتضیٰ بھائی آپ نے اپنی ٹیم کو 2 نمبر دینے ہیں. امام مسلم اور امام بخاری کو. امام مسلم اور امام بخاری کا آپ نے نام لیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی مظفر آباد کشمیر کے انتظار کی جانب بڑھیں گے. جی نمبر دکھائیے. انتخاب کیجیے. انتظار 2 نمبر. 2 نمبر کا انتخاب ہوا انتظار کی طرف سے. 2 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے سوال ہے بیٹا یہ. ترجمہ کنز الایمان پر تفسیر خزائن العرفان کن بزرگ نے لکھی ہے؟ نگاہیں نیچی. مشورہ نہیں کر سکتے آپ. معین الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی. آپ نے جواب دیا معین الدین مراد آبادی اور صحیح جواب ہے سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نعیم کی جگہ آپ کی زبان سے معین نکل گیا. اس طرح آپ سے غلطی ہو گئی. جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں حسن رضا. نمبر کا انتخاب کیجئے. دکھائیے. 4 نمبر کا انتخاب ہوا حسن رضا کی طرف سے اور 4 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے حسن رضا آپ کے لیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام میں پہلا رسالہ کون سا ہے؟ وضو کا طریقہ. پڑھیے کتاب. جی تو پہلا رسالہ وضو کا طریقہ. صحیح پڑھی آپ نے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی سید صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں مظفر آباد کشمیر. انتخاب کیجئے. 5 نمبر. 5 نمبر کا انتخاب ہوا سید غوث احمد کی طرف سے اور آپ کے لیے بیٹا سوال آئے گا. پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ دن بتانا ہے. پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی لیکن دن کون سا تھا؟ نگاہیں نیچی. پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جی غوث احمد. پیر کے دن. اور آپ نے ٹائم کے بالکل اختتام پر کہا پیر کے دن. اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مدینہ الاولیاء ملتان شریف سجاد بھائی آپ کی جانب انتخاب کیجئے 1 نمبر کا. 3 نمبر کا انتخاب ہوا سجاد کی طرف سے اور سجاد بھائی آپ کے لیے سوال آئے گا. صوم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ روزہ. صوم کے لغوی معنی آپ نے بتایا روزہ اور روزے کے لغوی معنی سارا دن کچھ. صوم کے لغوی معنی آپ نے بتایا روزہ اور اس کے لغوی معنی ہیں باز رہنا. غلطی ہو گئی آپ سے. مظفر آباد کشمیر کے توقیر احمد. جی توقیر بھائی 1 نمبر بچا ہے اسی نمبر کا انتخاب کر لیجئے. 6 نمبر کا انتخاب توقیر بھائی کی طرف سے
सोम दाऊदी किसे कहते हैं? सोम दाऊदी किसे कहते हैं? लग रहा है मुश्किल सवाल किस्मत में आ गया। सोम दाऊदी किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है ये। इसका जवाब है एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन छोड़ना। इसे कहते हैं सोम दाऊदी। आप जवाब नहीं दे सके और इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सफ़र है मगर अकेले। कश्मीर के तलबा ने 2 नंबर हासिल किए, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के तलबा ने 4 नंबर हासिल किए। यूँ कश्मीर के टोटल स्कोर जो हुआ 8 और मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ 12। तो इस तरह फैसला हो चुका है कि आगे की जानिब बढ़ चुके हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के तलबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और आज तोहफे लेकर जो टीम हमसे रुखसत हो जाएगी, जी तोहफे लेकर आइए। उसका नाम मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने पहला मदनी मुकाबला देखा जो हुआ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ और मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर के तलबा के दरमियान। ठीक है शाह साहब, यहाँ तक आए ये भी कामयाबी है। ठीक है तौक़ीर भाई, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, माशाअल्लाह, मुबारक हो, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। जी तशरीफ़ रखें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह फ़ैसला हो गया कि मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के तलबा आगे की जानिब बढ़ चुके हैं। अब दूसरा मदनी मुकाबला होने जा रहा है जो होगा ठट्टा और सिब्बी के तलबा के दरमियान। दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि मंच की पर आ जाएँ। सीधी जानिब है ठट्टा टीम और बाएं जानिब है सिब्बी बलोचिस्तान। तो आइए पहले तलबा का तारुफ हासिल करते हैं। जी ठट्टा की टीम, पहले तालिब इल्म। बादल अत्तारी है, मेरे वालिद का नाम रहीम बख्श अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान हाशिम ठट्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। बादल भाई आपको खुशामदीद, मरहबा। दूसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मेरे वालिद साहब का नाम हबीबुल्लाह अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान हाशिम ठट्टी कार हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। उमर भाई आपको भी खुशामदीद, मरहबा। तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ुहैब अत्तारी है, मेरे वालिद का नाम जावेद अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ स्कूल से है। माशाअल्लाह ज़ुहैब भाई आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी सिब्बी बलोचिस्तान। मेरा नाम कुदरतुल्लाह है और मेरे वालिद साहब का नाम मास्टर अब्दुल हक है और मैं स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। कुदरतुल्लाह भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। दूसरे तालिब इल्म सिब्बी बलोचिस्तान। मेरा नाम जलालुद्दीन है और मेरे वालिद साहब का नाम हाजी लाल मोहम्मद है। मैं जामिअतुल मदीना सिब्बी से ताल्लुक़ रखता हूँ। चलें जलालुद्दीन भाई आप आए, आपको भी खुशामदीद, मरहबा। तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम अली है और मेरे वालिद साहब का नाम उमैद अली है और मैं स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। अली भाई आपको भी इस सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। तो आपको पता है कि कौन कौन से सेगमेंट होंगे, क्या क्या मामलात होंगे, तरीक़ेकार क्या होगा। तो ये नाज़रीन आइए आपको बताते हैं कि किस तरह ये मदनी मुकाबला आगे की जानिब बढ़ेगा। आज हम अपने सिलसिले में कौन कौन से सेगमेंट शामिल करते हैं, आइए मुलाहिज़ा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 3 सेगमेंट होंगे। पहला जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा शेर मुकम्मल कीजिए, तीसरा सफ़र है मगर अकेले। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि दोनों ही टीमों से 4-4 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको दिए जाएंगे 2 नंबर। टोटल आप 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। टीम ठट्टा, पहला सवाल आपकी तरफ। शिर्क के लुग़वी मायने क्या हैं? किसी को खुदा के बराबर जानना। किसी को खुदा के बराबर जानना
شرک کے لغوی معنی ہیں؟ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سبی بلوچستان۔ حضرت جبرائیل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کتنے فرشتوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 یا 12 فرشتوں کے ہمراہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے۔ داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوچ سمجھ کے جواب دیجئے، 25 سیکنڈ کا وقت ہے۔ 10 یا 12 فرشتوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کی جانب دوسرا سوال۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق علم کا کیا عالم تھا؟ مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق علم کا کیا عالم تھا؟ جی، اعلیٰ حضرت اپنے استاد سے ہمیشہ چوتھائی کتاب پڑھتے تھے اور اس کے بعد خود ہی کتاب کا مطالعہ کرتے اور یاد کر کے سنا دیتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد سے ہمیشہ چوتھائی کتاب پڑھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد سے کبھی چوتھائی کتاب سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ چوتھائی کتاب استاد سے پڑھنے کے بعد بقیہ تمام کتاب کا خود مطالعہ کرتے اور یاد کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کی جانب سے بھی بلوچستان دوسرا سوال۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ فی الدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وقت بھی جا رہا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کسی کو معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم انصاب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ عالمہ نہیں دیکھا۔ تو اس طرح افسوس کہ آپ سے جو ہے غلطی ہو گئی۔ جی ٹھٹا کی ٹیم، آپ کی جانب جو ہے تیسرا سوال، اور طریقہ کار یہ ہوگا، انداز کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ سوال کا جواب اگر نہیں آتا تو ہم آپ کو 3 اشارے دیں گے، اور اگر آپ نے اشارے کے بعد جواب دیا تو آپ کو صرف 1 نمبر دیا جائے گا۔ جس طرح بسم اللہ شریف کے اعداد 7، 8، 6 ہیں، بتائیے نام محمد کے اعداد کتنے ہیں؟ 786 جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ شریف کے اعداد ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد کتنے ہیں؟ یا نام محمد کے اعداد بتائیے۔ آپشن بھی لے سکتے ہیں آپ۔ آپشن 72، 90، 92۔ نمبر 1 72، نمبر 2 90، نمبر 3 92۔ 92 محمد کے اعداد ہیں، آپ نے جواب دیا، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ ہی کی جانب تیسرا سوال۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کہاں ہوگا؟ 25 سیکنڈ کا وقت۔ امام مہدی قرب قیامت تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور کہاں ہوگا؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا ملک شام؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا ملک شام؟ آپ کا ظہور کہاں ہوگا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ملک شام۔ آپ نے جواب دیا ملک شام، اور اس طرح آپ سے غلطی ہو گئی، مکہ مکرمہ میں آپ کا ظہور ہوگا۔ ٹھٹا کے طلبہ کی طرف چوتھا سوال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف پر سب سے پہلا رنگ کون سا ہوا؟ آج ہم زیارت کرتے ہیں سبز گنبد کی، کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا
آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: سبز، دوسرا پیلا، تیسرا سفید۔ سفید۔ آپ نے جواب دیا سفید، تو سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف پر سب سے پہلا رنگ پیلا کروایا گیا۔ افسوس کہ آپ جواب نہیں دے سکے۔ آپ کی جانب آخری سوال، سبی بلوچستان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ عمر بن خطاب۔ آپ نے جواب دیا عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کسی صحابی کا نام لیا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے حضرت۔ ٹھیک ہے، پورا نام لیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، اور نعرہ لگائیے، فیضان فاروق اعظم۔ فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا، فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبی بلوچستان کے طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے، ٹھٹھا کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے۔ 1 نمبر سے آگے کی جانب ہیں ٹھٹھا کے طلبہ اور 1 نمبر سے پیچھے کی جانب ہیں سبی کے طلبہ۔ تو اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ دونوں ہی ٹیموں سے 2 اشعار معلوم کیے جائیں گے، لیکن اس کا انداز کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور جواب درست ہوا تو آپ کو ملیں گے 2 نمبر، یعنی اس سیگمنٹ سے ٹوٹل آپ 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ 4 لفظ آپ کو دیے جائیں گے، ایسا شعر سنانا ہے، یہ 4 لفظ اس شعر میں آتے ہوں۔ 2 شعر ہیں تو کسی بھی 2 طلبہ کا انتخاب کریں۔ جی، ٹھٹھا کی طرف سے کن 2 کا انتخاب ہو رہا ہے؟ بادل بھائی اور سہیب بھائی۔ پہلے بادل بھائی، آپ کو جو ہے 4 لفظ دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 حشر، نمبر 3 گا، نمبر 4 ہوگا۔ رحمت، حشر، گا، ہوگا۔ آپ کا وقت بیٹا اختتام ہوا، آپ نہیں بتا سکے۔ تیرے دامن رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ کر چھپے گا جو گناہگار و برا ہوگا۔ افسوس آپ جو شعر نہیں سنا سکے۔ جی، قدرت اللہ بھائی، کس کا انتخاب ہوا ادھر؟ قدرت اللہ اور جلال الدین۔ قدرت اللہ کا، آپ کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ میرا۔ اچھا، آپ کا اور جلال الدین۔ جلال الدین۔ جی، جلال الدین بھائی تھوڑا سا اس طرف چلے جائیں۔ جی، آپ ادھر آ جائیے۔ پہلے قدرت اللہ، آپ کو 4 اشارے دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 کر، نمبر 3 کی، نمبر 4 شفاعت۔ حج، کر، کی، شفاعت۔ حج، کر، کی، شفاعت۔ ایسا شعر سنانا ہے جس میں 4 لفظ آتے ہوں۔ کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ جواب نہیں دے سکے۔ آخری حج غم امت میں پریشاں ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو صدارے کیسو۔ افسوس کہ آپ جو ہے شعر نہیں سنا سکے۔
آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں زہیب بھائی۔ حق بچا ایک کے، نمبر 1 حق، نمبر 2 بچا، نمبر 3 ایک، نمبر 4 کے۔ جی حافظ صاحب، وقت بھی آپ کا جا رہا ہے۔ آپ کا وقت بیٹا اختتام ہوا، آپ شعر نہیں سنا سکے۔ شجر شریف کا شعر ہے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ جی نمبر نہیں دیے جائیں گے آپ کو۔ سبی بلوچستان، نمبر 1 بھر، نمبر 2 سنت، نمبر 3 کرم، نمبر 4 ساتھ۔ ایسا شعر سنائیے۔ بھر، سنت، کرم، ساتھ۔ زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی، اگر کرم نے تیرے ساتھ دیا یا رب۔ تو افسوس آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا۔ شعر مکمل کیجئے۔ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہاں کھڑے تھے ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ٹھٹا اور بلوچستان کے طلبہ نے کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کیا۔ 5 اور 4 پہلے والا اسکور ہے۔ اب تیسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ہی ٹیموں سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ ٹھٹا کے طلبہ پہلے آپ کی جانب آئیں گے۔ جی بادل بھائی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے۔ 1 سے 6 تک کے نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، انتخاب کیجئے۔ 5 نمبر کا انتخاب ہوا بادل کی طرف سے۔ رسالے کا نام مکمل کیجئے۔ چہرہ، نور والا چہرہ، نور والا چہرہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ آپ نے جواب دیا نور والا چہرہ، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ زوجل۔ سبی بلوچستان کے قدرت اللہ، انتخاب کیجئے 1 نمبر کا۔ جی قدرت اللہ۔ 4 نمبر کا انتخاب ہوا قدرت اللہ کی جانب سے۔ 4 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے سوال ہے، الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام کسے کہتے ہیں؟ پچیس سیکنڈ کا وقت بھی گزر رہا ہے۔ دیکھیے جی کیا جواب آ رہا ہے۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ بارش۔ جی بارش۔ جو فرشتہ انسان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس فرشتے کی دعوت کو الہام کہتے ہیں۔ افسوس کہ آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ جی بڑھ رہے ہیں ٹھٹا کے عمر کی جانب۔ جی عمر بھائی۔ 3 نمبر کا انتخاب ہوا عمر کی طرف سے، اور بیٹا آپ کے لیے سوال آئے گا۔ جی بتائیے، اسد اللہ کا خطاب کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا؟ اسد اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور ہے حضرت علی۔ ایک اور صحابی ہیں جن کو یہ خطاب ملا، اسد اللہ۔ جی حضرت عمر فاروق۔ آپ نے دوسرا نام دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آدھا جواب آپ کا درست ہے تو آپ کو نمبر بھی آدھے دیے جائیں گے، 1 نمبر ملے گا آپ کو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ جی سبی بلوچستان کے علی، انتخاب کیجئے کسی بھی 1 نمبر کا۔ 1 نمبر کا انتخاب ہوا اور 1 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے سوال آئے گا، موجودہ ماہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ جی وقت آپ کا بیٹا اختتام ہوا۔ موجودہ ماہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ آپ جواب نہیں دے سکے، گنتی کر سکتے تھے کون سا مہینہ چل رہا ہے، لیکن آپ جواب نہیں دے سکے۔ جی ٹھٹا کے زہیب، جی زہیب بھائی انتخاب کیجئے کسی بھی 1 نمبر کا۔ 6 نمبر۔ 6 نمبر کا انتخاب ہوا زہیب کی طرف سے، اور 6 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 2 صاحبزادوں کے نام بتائیے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ایک اور نام بتا دیں۔ حضرت قاسم۔ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ سبی بلوچستان، آخری نمبر کا انتخاب کرنا ہے جلال الدین نے۔ جی 2 نمبر کا انتخاب ہوا ہے، 1 ہی نمبر باقی بچا تھا۔ 2 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے بیٹا سوال آئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کس تاریخ کو حملہ ہوا؟ نہیں پتا؟ 17 رمضان مبارک۔ اور آپ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سیگمنٹ کے اختتام پر سبی بلوچستان نے اس دفعہ بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ ٹھٹا کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں ٹھٹا کے طلبہ، اور انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کا مدنی مقابلہ ہوگا دوسری ٹیم سے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی تحفے لے کر آئیے۔ سبی بلوچستان کے طلبہ کو تحفے پیش کیے جائیں گے، اور ٹھٹا کے طلبہ اپنے ہاتھوں سے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا مدنی مقابلہ ملاحظہ فرمایا۔ ٹھٹا اور سبی بلوچستان کے طلبہ کے درمیان مدنی مقابلہ ہوا، آگے کی جانب بڑھ گئے ٹھٹا کے طلبہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک رہے۔ The knowledge is